بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ
لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل، ختم الرسل، امام الانبیاء، امام الحرمین، آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ میرا آج جمعے کا عنوان ہے کہ زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے وہ کون سے اصول اپنانے پڑیں گے جن کو اپنانے سے زندگی میں خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کنٹریز ہیں، خواہ وہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہوں یا امریکہ میں رہنے والے عیسائی ہوں یا اسی کنٹری میں رہنے والے مسلمان کیوں نہ ہوں، جتنی بھی کنٹریز ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، پہلے بھی تو مسلمان تھے، خوشحال زندگی گزارتے تھے، لیکن اب دیکھا جائے جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہے۔ جب اللہ پر ایمان لے آیا ہے تو پھر پریشانی ہو سکتی نہیں۔ لیکن اب دیکھا جائے، دور دور تک نظر دورائیں تو دیکھتے ہیں تو مسلمان پریشان ہی پریشان ہے۔ کوئی مسلمان اپنی روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مسلمان قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے، نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے مسلمان، پھر بھی راستے ڈھونڈتا ہے۔ کسی کو جسمانی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم نہ سکون میں آتا ہے نہ چین میں آتا ہے، پھر بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ مجھے کسی طرف سے سکون مل جائے، چین مل جائے، لیکن کسی جگہ سے چین ملتا نہیں۔ دیکھیں، کوئی مسلمان اپنے بیوی بچوں کی نافرمانی کے صدمے میں پڑا ہوا ہے، کوئی مسلمان دشمن کی خوف و ہراس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میری پریشانی کسی جگہ پہ حل ہو جائے، حالانکہ ہے بھی مسلمان۔ اپنے آپ کو رب کبریا کی قسم ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، پھر بھی در در پھرتا ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اصول ہیں جن کو اپنا کر اس کی زندگی میں چینجنگ آ سکتی ہے؟ میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے۔ سورۃ الرعد 13 نمبر سورت آیت نمبر 29، رب العالمین کا کلام کہتا ہے، الذین آمنوا وعملوا
الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ کہا جو لوگ ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے لیے خوشحالی بھی ہے۔ حسن مآب کہا خوشحالی بھی ہے، مآب کا معنی ہے عمدہ ٹھکانہ بھی ہے، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا، پتہ یہ چلا کہ پہلا اصول کون سا ہے؟ ایمان اور عمل۔ کون سا ہے؟ ایمان اور عمل۔ اس لیے رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، سورۃ نحل 16ویں سورت اور آیت نمبر 97 پر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ کہا جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، بشرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ کیا ہو؟ ایمان والا ہو، پھر ہم اس کو یقیناً بہت خوبصورت زندگی عطا کریں گے۔ کن اصولوں کو اپنا کر؟ ایمان اور عمل کو اپنا کر۔ جب ایمان پیدا ہوگا تو پھر عمل بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ کا خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انسان اگر صبح اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ لے، چلو جس کو قرآن پاک نہیں آتا، چلو سورۃ اخلاص تو آتی ہے، اس کا مقام سامنے رکھ لے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اب جس کو کلام نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کا الگ مقام ہے۔ میں کہتا ہوں فجر کی نماز کے بعد اگر وہ 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا، ہمایا اس نے پورے قرآن کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور اس کا کیا مقام ہے؟ ایک صحابی رسول نے، معاویہ بن معاویہ، کیا نام ہے؟ معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، فوت ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، پڑھانے کے لیے جنازہ کون موجود ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور پڑھنے کے لیے صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ رب کبریا کی قسم ہے، جنازے میں اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، مایا دیکھتے کیا ہیں کہ جبرائیل امین بھی موجود ہیں۔ پوچھا، اے جبرائیل امین، آج آپ کس طرح تشریف لائے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لیے تشریف لایا ہوں
میں بھی آیا ہوں اور اللہ نے ساتھ 70,000 فرشتے بھی بھیج دیے. کس کو پڑھ کر؟ سورت اخلاص کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کہا اس کا صحابی کا عمل کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کثرت کے ساتھ یہ سورت اخلاص پڑھتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی بھیجا ہے اور 70,000 فرشتے بھی بھیجے. اللہ سے دعا ہے ہمیں اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کون سی سورت ہے؟ پتہ تو چل جاتا ہے کہ سورت اخلاص ہے. پڑھ کر بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب صبح اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہی میرا عمل ہے. نماز فجر کے بعد میں صرف آسمان کی طرف اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سچے دل سے یہ الفاظ بولتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صبح صبح کیا کہہ دیا اللہ کو؟ اے اللہ جی آپ ایک ہو، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ آپ نے کسی کو جنا ہے نہ آپ کو کسی نے جنا ہے، اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں کہتا ہوں جب انسان یہ اس کو کہہ دے، مجھے بتائیں اس کی زندگی خوشحالی میں آ سکتی ہے کہ نہیں؟ آ سکتی ہے نا، کیونکہ ایمان اور عمل یہ بہت ضروری ہے. پتہ یہ چلا کہ پہلا اصول ایمان اور عمل ہے. یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ اللہ کا کلام کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، نماز قائم کی، اللہ کی ملاقات قائم کی، پھر جو رب العالمین نے دیا اس میں خرچ کر دیا. آگے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون. فرمایا پہلے پہ بھی ایمان لے آئے اور بعد والوں پہ بھی ایمان لے آئے، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہا یہی لوگ ہیں اللہ کی طرف سے کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ. یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے، مفلحون فلاح پانے والے. یہ تو پہلا اصول تھا. اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں پہلے اصول پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں آمین. میں صرف آپ کی زبان سے یہ سننا چاہتا ہوں، یہ بتائیں حاجت روا کون ہے؟ پیچھے بھی بتائیں، پیچھے والے بھی، کہ مشکل کشا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ بگڑیے بنانے والا کون ہے؟ اے اللہ
یہ گواہی دیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ انہی کو دے کے ہمیں معاف فرما، مالک معاف بھی فرما عطا بھی فرما۔ آئیں اب دوسرے اصول کی طرف۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی صحابہ کرام میں سے کوئی بھی صحابی مسلمان ہوتا، رب کبریا کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یہ تاکید کرتے جب وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب وہ یہ بات کہہ دیتا زبان سے تو ساتھ تاکید کرتے۔ ایک میں نے کال پڑھا ایک استاد کا، استاد نے کلاس میں پوچھا، بچوں سے پوچھا کہ اے بچوں یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنے والے نہ پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ ایک معصوم بچے نے بتایا، چھوٹی سی کلاس ہے، معصوم بچے نے آنکھوں میں آنسو بڑے ہوئے ہیں۔ جب ماں باپ کی طرف سے نماز کا احساس دلایا جائے، میں دعا گو ہوں اے اللہ میری ماں والدہ کو تندرستی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ کی قسم ہے جب میں چھوٹا تھا نماز کا شوق کس طرح دلایا، یہ ماں باپ نے شوق دلانا ہوتا ہے۔ والدہ نے کیا کرنا، آنے سے پہلے جان نماز بچھا دینا، ابھی تک یاد ہے، جان نماز بچھا دینا۔ جب جان نماز بچھا دیا تو والدہ نے کہنا نماز پڑھو اللہ پیسے دیتے ہیں۔ کس طرح شوق دلایا۔ جب میں نے نماز پڑھ لینی تو اس کے بعد والدہ نے کہنا جان نماز کو اٹھاؤ نیچے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت گرین کلر کے نوٹ ہوتے تھے 2 روپے، اور روپے کا بھی نوٹ ہوتا تھا۔ جان نماز اٹھانا بتا اس لیے رہا ہوں جتنے ماں باپ یہاں موجود ہیں، اللہ کی قسم اگر زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی نماز کی تاکید کریں۔ سجدہ تیرا بچہ کرے گا، مدد تیری اللہ کرے گا، دعا تیرا بچہ کرے گا۔ دینی مدارس میں آ کر سورت ملک تیرا بچہ پڑھے گا۔ رب کبریا کی قسم ہے رزق میں اضافہ رب العالمین کریں گے۔ اس طرح ماں نے شوق ڈالا۔ کبھی کبھار جب نماز پڑھ لینی تو والدہ نے نماز سلام پھرنے سے پہلے اتنی ٹوفیاں اوپر سے پھینک دینی، پوچھنا پیسے تو چلو اللہ نے جان نماز کے نیچے سے دی ہیں، یہ ٹوفیاں کہاں سے آئی ہیں؟ کہنا یہ اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ اسی یقین کو سامنے رکھ کر اللہ کی قسم منبر پر بیٹھا ہوا تھا، یہ بات یاد کر کر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ یار یہ اس وقت کی نماز کا احساس ڈالا ہوا ہے۔ اب دل میں آ جاتا ہے کہ لگتا ہے کوئی چیز میری گم ہوگی ہے، وہ نماز ہے، اس کو بر وقت قائم کر لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہارے بچوں کو بھی یہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کو اس طرح ماں باپ کو نماز کی طرف یعنی اللہ کی ملاقات کی طرف لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس معصوم بچے نے کہا کہ استاد جی بات یہ ہے نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے جو فوت ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ فوت ہو جاتے ہیں۔
کبھی کوئی فوت ہوا اس نے اٹھ کے نماز پڑھی ہو؟ دنیا میں کسی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی. اسی طرح ندامت کے ساتھ دوسرے بچے نے کہا استاد جی بات یہ ہے نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے جن کو نماز نہیں آتی. تیسرا بچہ ذہنی طور پر قابل تھا، معقول جواب دیا، کہا استاد جی نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے جو مسلمان نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں یہ بات سن کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا ہم فوت ہو چکے ہیں یا ہمیں نماز نہیں آتی یا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ حالانکہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا، اس طرح صحابہ کی جماعت موجود ہے، یہ جتنے نوجوان ہیں اس حدیث کی طرف غور کریں. میں کہتا ہوں غور یہ کریں گے اللہ رحمتیں کر دے گا، دل اللہ پھیر دے گا. جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، پہلی جلد کے اندر کہا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے. کتنی انگلیوں کے درمیان؟ 2 انگلیوں کے درمیان. رب العالمین 2 انگلیوں کے درمیان رب العالمین نے انسان کا دل رکھا ہوا ہے. جب اس سے کہتا ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس نے کہا تم نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، رحم کرنے والا کہا، تو میں تمہیں ہدایت کے لیے کیوں نہ موڑ دوں؟ اللہ اسی وقت دل موڑ دیتے. فرمایا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر 482 نمبر پر حدیث ہے، صحابہ کرام موجود ہیں. پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتے ہیں؟ بتانے والے رحمت للعالمین، جن کے بارے میں اللہ کا کلام کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ہمارے نبی کو روشن سورج بنا کر بھیجا. منیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس وقت بندے کے اس وقت قریب ہوتے ہیں وَهُوَ سَاجِدٌ، جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. اس کی تعریف بیان کرتا ہے کہ تو ہی ہے، بادشاہت تیری ہے، ہم تیرے فقیر ہیں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثَرُ الدُّعَاء، کہا پھر سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو. کیا کیا کرو؟ کثرت سے عربی میں دعائیں کیا کرو. دعائیں کرنا تمہارا کام ہے، زندگی میں خوشحالی لانا رب العالمین کا کام ہے. اب دیکھیں سورت بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 153 پر ہے
انسان در در پھرتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ٹینشن میں پھر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جب آ جائے اللہ کے گھر میں تو اس کی ٹینشن دور ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابھی مجھے بتائیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں ابھی آپ کے خیال میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننا، کچھ اور کوئی فکر ہے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ کا کلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کہا اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، کس کی مدد چاہتے ہو؟ اللہ کی، تو پھر تم نماز قائم کر لو، اللہ کی ملاقات قائم کر لو، اور ساتھ کیا کرو؟ صبر کرو۔ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، پوچھنے والا پوچھے تو آگے سے کیا کہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہے الحمدللہ۔ جب تم الحمدللہ کہو گے، اللہ رب العزت کہیں گے میں نے اس مومن کو آزمانا تھا، تکلیف دے کر میں نے اس کو آزما لیا، اس نے میرا شکر گزار بندہ بن گیا، میں نے اس کو پریشانی سے بھی دور کر دیا۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا اصول تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسا خوف کھانا کہ 24 گھنٹے اس کے دل میں یہ بات رہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کو رب العالمین دے رہے ہیں، اس نافرمانی سے میں باز آ جاؤں، یہ نہ ہو رب العالمین کی پکڑ آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہم سب کو اپنا ڈر نصیب فرما، کہیں آمین۔ اے اللہ ہم سب کو حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا جو مجھ سے ڈرتے ہیں، میری کبریائی سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اس رب العالمین کو جا کر جواب دینا ہے۔ اللہ کی قسم رب العالمین کا کلام کہتا ہے، سورۃ طلاق 65 نمبر سورت 2 سے 3 نمبر آیت ہے، فرمایا کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سبحان اللہ۔ کہا جب انسان پریشان حال میں پڑا ہوتا ہے تو جب اس کے دل میں خوف آتا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، حق حلال کا رزق کمانا ہے، کہا ہم اس کے لیے آسان مشکلات سے نکالنے کے لیے آسان راستے بنا دیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہا اسے ہم ایسی جگہ سے رزق نواز دیتے ہیں جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا کہ آج اللہ نے یہ رزق کہاں سے بھیج دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حلال طیب رزق عنایت فرمائے۔ اللہ کی قسم جب حلال طیب رزق ہوگا اس کے اثرات بھی اولاد پہ نظر آئیں گے، دیکھنے والا کہے گا کہ یار اس کی اولاد نیک ہے۔ جب زبان سے کوئی نیکی کی الفاظ بول دے
یہی اس کی دنیا میں خوشحال زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آئے اب چوتھے اصول کی طرف۔ چوتھا اصول کیا اپنانا ہے؟ استغفار۔ 24 گھنٹے زبان پر یہی جاری ہو، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ حقیقت بات ہے، سورۃ نو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس سورۃ قرآن کی تفسیر میں اسی طرح بات لکھی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا جناب میرے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی ہے، میں کون سا عمل کروں؟ کہا استغفار کر۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے فکر و فاقے کی شکایت کی۔ کہا جناب میں کون سا عمل کروں جس سے یہ میری پریشانی دور ہو جائے؟ کہا استغفار کر۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص آیا، کتنے ہو گئے؟ 3۔ اس نے فکر و فاقے کی شکایت کی، کہا استغفار کر۔ تیسرے شخص نے باغ تباہ ہونے کی شکایت کی، کہا استغفار کر۔ اب میں کہتا ہوں جو اولاد والے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ایسی نعمت نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو نیک نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ جو بیٹوں کو ترستے ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے، جو بیٹیوں کو ترستے ہیں اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرمائے، اور ان کو اچھے نصیب بھی عطا فرمائے۔ چوتھا شخص آیا، چوتھے شخص نے آ کر کہا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہے۔ اب جتنے یہاں نوجوان موجود ہیں اس بات کی طرف توجہ کریں۔ کہا میرے گھر اولاد نہیں ہے، کہا تو بھی استغفار کر۔ میرے اور آپ جیسا حضرت صاحب سے ایک مقتدی سوال کرتا ہے، پاس ہی بیٹھا ہوا، کہتا ہے یہ بتائیں جناب چاروں کی پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ کیا ہیں؟ پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن جواب اس کا ایک ہی ہے، حل اس کا ایک ہی ہے۔ حضرت امام حسن بصری کہیں رحمت اللہ علیہ، کروڑوں ہاں اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کہا یہ میں نے نسخہ اپنے سے نہیں بتا رہا، رب کبریا کی قسم ہے، یہ نسخہ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے۔ قرآن کی تفسیر آج کھول کر دیکھ لیں، سورۃ نو آیت نمبر 10، اللہ کا کلام کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کہا تم اپنے رب سے بخشش طلب کرتے رہو، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ جو استغفار کرتا ہے اس کو کہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہ تو مجھے معاف کر دے، زبان سے کہے، جس طرح پٹھانی زبان میں کہے، عجمی زبان میں کہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ آ کے کہے تو مجھے معاف کر دے۔ کہا پھر اس کو میں دنیا میں کیا کیا چیزیں نوازتا ہوں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
کہا اللہ رب العزت اپنے اس مومن بندے پر جو کہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، تجھ سے اوپر والی ذات کوئی نہیں، تو ہی بادشاہ ہے، کہا ہم اس کے اوپر اپنی رحمت کی موسلادھار بارش برسا دیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہا ہم اس کو مال وافر عطا کر دیتے ہیں۔ وابنین کا مطلب ہے، وابنین ابن کی جمع ہے، کہا ہم اس کو جو کہتا ہے اے رب العالمین تو مجھے معاف کر دے، جب سجدے میں آ کر کہتا ہے انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی وانا فقیر، جب کہتا ہے تو بادشاہ ہے اور ہم تیرے در کے فقیر ہیں، رب کبریا کی قسم ہے، کہا پھر ہم اس کو بیٹیاں تو کہیں رہ گئی، ہم بیٹوں کی لینے لگا دیتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ کہا یہ تو دنیا میں انعام ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہا ہم نے جنت میں اس کا گھر بنا دیا، نہریں بنا دی، جس کے نیچے سے شہد کی، دودھ کی، پانی کی وہ درخت بنا دیا۔ وہ درخت کون سا ہے؟ صحیح الجامع کے اندر 3918 نمبر پر حدیث ہے، کہا اس درخت کا کیا نام ہے؟ طوبہ۔ لوگ بیٹیوں کا نام رکھتے ہیں طوبہ، جس بیٹی کا نام طوبہ ہے وہ اپنے مقام کو سمجھے، وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں، کہا وہ طوبہ درخت ہے، کہا اس کی ٹہنی میں 100 سال کی مسافت سے بڑا ہے، میں اہل الجنتی تخرج من اکمامها، کہا اس کی ٹہنیوں سے جو اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی طرف بلانے والے، اس کی طرف لانے والے، کہا اس کی ٹہنیوں سے اس کا لباس تیار ہوگا، بن کر باہر آ جائے گا، ہم اس کو پناہ دیں گے۔ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا کہ اس درخت کو جنت میں کوئی انسان مالی دنیا پہ لگاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا باغ کا جو رکھوالی ہے، مالی ہے، بہت قابل ہے، اس نے اس کا اچھے طریقے سے اس کو بویا ہے۔ میں کہتا ہوں جنت میں جب رب اپنے ہاتھ سے بو دے، میں اس درخت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بویا ہے، لؤلؤ کے دانوں سے، لؤلؤ کا معنی ہے موتیوں سے، مایا اسی کی جڑوں سے شہد نکلتا ہے، جنتی شہد نکلتا ہے، اس کی جڑوں سے مایا شراب نکلتی ہے، جنتی شراب نکلتی ہے، دودھ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اس کا پانی نصیب فرمائے، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم یہاں تک پہنچ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ 5واں اصول کیا ہے؟ 5واں اصول دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اگر انسان دعا کرنے لگ پڑتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا،
رب العالمین کا کلام کہتا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں رب العالمین سے ہمارے کب قریب ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، سورۃ بقرہ دوسری سورت اور آیت نمبر 186 پر ہے، فرمان الہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ کہا اے میرے نبی یہ میرے متعلق پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو کہ تمہارا رب بہت قریب ہے، تمہاری شان رگ سے بھی قریب ہے۔ صرف کرنا کیا ہے؟ دعا کرنی ہے، سجدوں میں دعا کرنی ہے۔ تو اس کا بہترین حل کون سا ہے؟ اللہ کا گھر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کو جنت کا شوق کیوں نہیں ہے؟ کہا مجھے جنت کا شوق نہیں۔ کہا آپ کو کیوں نہیں جنت کا شوق؟ ہر انسان کو جنت کا شوق ہے، آپ کو کیوں شوق نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، رب کبریا کی قسم ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ کہا جنت میں میرا نفس خوش ہوگا اور اللہ کے گھر میں مجھے اللہ کے گھر کا شوق ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں میرا رب خوش ہوگا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، کس نے لکھنے والے نے پنجابی میں خوب لکھا ہے، میری رحمت دا دریا وگدا دریا پی بے بہا مگدا، میرے بوئے تے آ کے بہ جاؤ، میری رحمت لٹا کے لے جاؤ، کہو لا الہ۔ یہ تو میرے کو نہ منگے انسان نہیں، جے میں عطا نہ کرا رحمان نہیں۔ کس سے دعا مانگنی ہے؟ رب العالمین سے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے 6346 نمبر پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ دعائیں بتانے لگا ہوں جو دعائیں پڑھنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کس کے الفاظ ہیں؟ رحمت للعالمین۔ لوگوں میرے الفاظ نہیں، رب کبریا کی قسم ہے، یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے الفاظ نکلے ہوئے ہیں، ہمارے الفاظ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں 3424 نمبر پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غم زدہ ہوتے، پریشان حال ہوتے تو پھر یہ کلمات پڑھتے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، یہ گواہی بن جائے، شاید کہ رب العالمین تمہاری سب پریشانیاں دور کر دے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اور کلمات کیا پڑھتے تھے؟ اگر وہ انسان چاہتا ہے نا کہ میری دعا جلدی سے قبول ہو جائے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟
ہاتھ کھڑے کر کر بتائیں، اے اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ موڑنا، معاف بھی کر دو، عطا بھی کر دو۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی کلمات حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ کہا جو مومن چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے، کہا پھر وہ یہ کلمات پڑھے، میرے ساتھ آپ بھی پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہا یہ کلمات پڑھ کر اپنے لیے جو دعا مانگے گا رب العالمین اس کو عطا کر دیں گے۔ اسی طرح کتنا اصول ہو گیا؟ 5واں اصول۔ چھٹا اصول کیا ہے؟ انسان کو توکل جو ہے اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، صحیح واقعہ ہے، ٹائم صرف 5 منٹ رہ گئے۔ فرمایا کہ ایک یہودی عالم نے، کس نے؟ یہودی عالم نے مومنوں کے، مسلمانوں کے رب کبریا کی قسم ہے، مسلمانوں کے اس طرح مجمع میں آ کر اس نے کہا میں یہودی عالم ہوں، اگر 3 سوالوں کا جواب دے دو گے تو یہ یہودی عالم مسلمان ہو جائے گا۔ وہ سوال اس طرح اتھینٹک، اس طرح کے سوال کہ انسان سوچ نہیں سکتا، پر جن کا توکل رب العالمین پہ ہو پھر وہ سوال بھی پیدا کر دیتا ہے، سوال بھی پیدا کر دیتا ہے، جواب بھی سینے میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس وقت جواب کوئی نہ دے سکا، فتنہ بڑھتا گیا۔ کیا ہوتا گیا؟ فتنہ بڑھتا گیا۔ اس نے کہا لا انہاں نوں تے جواب ہی نہیں آیا، اے آندے نے اسی مسلمان۔ جب وقت کے حکمران کے پاس پہنچا اس نے کہا اس کو بلایا جائے، بلا کر اس نے کہا بھائی یہ میرے 3 سوال ہیں، اس کے جواب دے دیں میں یہودی عالم مسلمان ہو جاؤں گا۔ جب حکمران نے، وقت کے حکمران نے یہ سوال سنے تو اسے بھی جواب نہ آیا۔ اس نے کہا ہاں کل تم آنا، ہمارے پاس ایک نوجوان ہے دبلا سا، وہ انشاءاللہ تمہیں جواب دے گا۔ کل جب وقت بیتا وہ آ گیا، یہودی عالم بھی آ گیا۔ بادشاہ نے اپنی سیٹ کے ساتھ اس کو بٹھا لیا، یہودی عالم۔ اس نوجوان کو بلایا گیا۔ بڑے بڑے عالموں نے دیکھا کہ جب ہم جواب نہیں دے سکے یہ نوجوان کس طرح جواب دے سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا لو اب سوال کرو۔ اسی وقت اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، پہلی تو بات یہ ہے یہ سوالی ہے، یہ سوالی ہے، پہلے سوال کرنے والی سیٹ پہ آئے اور میں جواب دینے والا ہوں، مجھے جواب دینے والی سیٹ پہ لایا جائے۔ لائے گئے۔ جب سامنے لایا گیا اس نے پہلا سوال کیا، غصے سے سوال کیا کیونکہ سیٹ چینج ہو گئی، بادشاہت کی سیٹ تھی۔ جب لایا گیا اس نے کہا اب سوال کر۔ اس نے کہا پہلا سوال یہ ہے
یہ بتایا جائے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا. پریشانی میں ڈالنے والی بات ہے نا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا. اس نوجوان نے جواب دیا کہ اپنی انگلوں پر، اپنی فنگرز پر 10 تک گنتی شروع کر دو. جب 10 تک گنتی گنی تو کہا اب کیا کروں. یہودی عالم کو جب کہا تو ساتھ ہی کہا اب الٹی گنتی گنو. جب الٹی گنتی گنی، ایک کے بعد آیا، اس نوجوان نے پوچھا کہ اب بتا ایک کے بعد کیا ہے. کہا ایک کے بعد تو کچھ نہیں ہے. کہا جب ایک کے بعد کچھ نہیں تو رب العالمین بھی ایک ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں، میں کہتا ہوں یہ توکل تھا کہ نہیں تھا؟ دل میں پورا توکل تھا، مومن جو تھا، سچا موحد تھا. دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا یہ بتائے اے نوجوان، یہ بتا اللہ کا چہرہ کس طرف ہے. جب اتنی بات سن لی، کہا بادشاہ سلامت موم بتی لائی جائے، اندھیرا کر دیا جائے. اندھیرا کر دیا گیا. جب موم بتی لا کر کہا اس کو جلا دیا جائے، جلایا. اب اس نوجوان نے پوچھا یہ بتا اس روشنی کا چہرہ کس طرف ہے. اس نے کہا اس روشنی کا چہرہ تو چاروں طرف ہے. پھر اس نے یہ آیت پڑھی اللہ نور السماوات والارض. اس نے کہا اللہ نور ہے، اس کی روشنی چاروں طرف ہے. تیسرا سوال اس نے بڑا عجیب سا کہا. اس نے کہا اچھا بادشاہ سلامت، 2 سوالوں کے اس نے جواب دے دیے، یہ کامیاب ہو گیا. اب تیسرے سوال کا جواب یہ دے دے، یہ یہودی عالم کلمہ پڑھ لے گا. کہا کرو سوال. تیسرا سوال کیا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. کیا سوال کیا؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. جب اللہ پہ توکل ہو، سینے بھی کھولنے والی ذات بھی رب العالمین کی ہے. کہا اللہ اس وقت پوچھتے ہو مجھ سے اے یہودی عالم، میں مسلمان کا بچہ ہوں. اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی میرے سینے میں ڈال دیا ہے. تو وعدہ کر تیسرا جواب میں دوں گا اور مسلمان تو ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. کہا بتا پھر کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. کہا رب کبریا کی قسم ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے جو جواب دینے والے تھے. کہا کہ اس وقت رب العالمین ایک نوجوان سے یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے. جب اس کے دماغ میں یہ بات پڑ گئی، اس نے اسی وقت سجدے میں پڑ گیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے توکل، جس کے بارے میں
رب العالمین کا کلام کہتا ہے سورۃ توبہ 9ویں سورت اور آیت نمبر 31 پر مایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہا مومنو توکل کرنا ہے تو کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ۔ میں یہ پوچھتا ہوں صحابہ اکرام کے دل میں توکل ڈالنے والا کون تھا؟ اس وقت بھی تو مسلمان تھے، بس اصولوں کو اپناتے تھے۔ ہم اصولوں کو چھوڑتے ہیں، انسانوں کی طرف لوٹتے ہیں، رب العالمین کی طرف نہیں لوٹتے۔ انہوں نے اصول پنائے، جنہوں نے اصول پنائے ان کے بارے میں رب العالمین نے کلام نازل کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہا وہ رب کی رضا پہ راضی ہو گئے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ پھر خوب لکھنے والے نے ان کی ترجمانی کی ہے، کہا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، حشر دے دیارے تپ نے ستانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔